آج کی ویڈیو دراصل اس ملک کی ہے جو کہ مختلف سب کانٹیننٹ یا گریٹ پاورز کے ساتھ الائز رہا یا ان کے متحد رہا یا ان کے زیر نگرانی میں رہا یا انہوں نے ان پہ قبضہ کیا تھا، جس میں سب سے پہلے اوٹومن امپائر، دوسری سوویت یونین، تیسری ہنگرین، یہ سارے ممالک کا یہ الائز رہا ہے یا ان کے زیر اثر رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو ٹاپ 10 امیزنگ فیکٹ اباؤٹ بوسنیا ہرزیگووینا۔ تو چلتے ہیں کون سے ایسے ٹاپ 10 امیزنگ فیکٹ ہیں۔ بوسنیا ہرزیگووینا ایک چھوٹا سا مشرقی یورپ کا ملک ہے جو کہ بالکن علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس علاقے کو میں نے بہت ایکسپلور کیا ہے اور 1 مہینے تک اس کا وزٹ کیا ہے۔ یہ ایک خوبصورت ملک ہے، بہت سے پہاڑ اس کے ارد گرد ہیں، واٹر فال ہیں، ریورز ہیں اور ہسٹوریکل ٹاؤن اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا ہسٹوریکل فیکٹ جو پہلا ہے وہ ہے کہ ورلڈ وار فرسٹ جو ہے وہ سراجیوو میں سٹارٹ ہوئی۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ غور سے سنیے گا۔ اور وہ سراجیوو جو ہے اور بوسنیا وہ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ سراجیوو میں جو ایک واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ورلڈ وار سیکنڈ سٹارٹ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے سراجیوو کے متعلق کچھ نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی انہوں نے بوسنیا کے متعلق سنا ہوگا۔ یہ ان کے لیے عجیب ہے، اور یہ ان کے لیے عجیب اس لیے ہے کہ یہ جو بہت بڑی جنگ لڑی گئی وہ ان کی وجہ سے ہوئی۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے جب بوسنیا ہرزیگووینا ہنگرین امپائر کے زیر سایہ تھا۔ 1940 میں ایک لوکل سرب جو کہ یوگوسلاویکیا کا نیشنلسٹ تھا، آسٹریلین پرنس آرچڈ ڈیوک فرانسس اور اس کی بیوی کو گولی ماری، اور یہ جو قتل ہوا وہ سراجیوو کے علاقے میں ہوا۔ آسٹرین، ہنگرین، عثمان اور جرمنی یہ 3 ملک طاقتور ملک سمجھے جاتے تھے۔ تو آسٹرین ہنگری نے بوسنیا پہ جنگ کا آغاز کر دیا اور بہت سے اس کے ساتھ یورپین کنٹری بھی شامل ہو گئے، اور اسی کی وجہ سے ورلڈ وار فرسٹ جو ہے وہ سٹارٹ۔ پرنس آرچڈ ڈیوک کا میموریل وہاں پر بنایا گیا، اور آج بھی وہ یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر فرڈینینڈ پرنس کا قتل کیا گیا۔ سیکنڈ جو اس کا امپارٹنٹ فیکٹ وہ یہ ہے کہ 1984 میں ونٹر اولمپک کا انعقاد سراجیوو میں کیا گیا، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ اولمپکس ایک ایسے ملک میں ہو رہے ہیں جو کہ ایک کمیونسٹ کنٹری تھا۔ سراجیوو ایک راکی ماؤنٹین والا علاقہ ہے۔ بوسنیا ایک ایسی ریاست تھی جو سوشلسٹ ریپبلک تھی کہ یوگوسلاویکیا اس کا نام پڑا۔ 1980 میں سمر اولمپکس جو ہے وہ ماسکو میں ہوئے۔ یہ پہلی دفعہ اولمپکس کمیونسٹ کنٹری میں ہو رہے تھے۔ یہ تھا سیکنڈ فیکٹ۔ یہ تیسرا فیکٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت سے اور شہروں کی طرح سراجیوو نے اولمپک گیم کا انعقاد کروایا۔ بوسنیا میں ایک سول وار بھی 1992 میں سٹارٹ ہوئی اور جو 1994 تک 5 تک رہی۔ اگرچہ کہ لینڈ مائن کو کلیئر کر دیا گیا، لیکن وہ اتنا نقصان ہو چکی تھی کہ آج بھی اس جنگ کے اثرات وہاں پر پڑے ہوئے۔ بعد میں ان کو رینوویٹ کیا گیا، کوشش یہ کی گئی کہ کافی حد تک لوگوں کی دلچسپی کے لیے ان کو بہتر بنایا جائے، لیکن آج یہ نظر آتا ہے کہ یہ کلرفل اور جتنا گریفٹی بنائی گئی ہے یہ اس کو صحیح نہیں کر سکی۔ چوتھی بات جو ہے کہ یہ جو شہر تھا بوسنیا، اس کو 1100 AD میں بنایا گیا۔ 500 سے 800 AD تک بہت سے سلیوکس پیپل جو تھے وہ اس جگہ پہ آئے اور 1153 میں یہاں پر اسٹیبلش ہو گئے، اور ایک میڈیول بینیٹی تھا بعد میں جس کا نام بوسنیا ہو گیا۔ 200 سال تک یہ رہے، اور 1370 سے اس کو بوسنیا کنگڈم کا نام دیا گیا۔ بوسنیا بالکن ملکوں میں ایک طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے۔
اگرچہ کہ بوسنیا چند عرصے تک مختلف ممالک کے زیر اثر رہا، لیکن اس کو پورے علاقے کو عثمان امپائر نے 1463 میں فتح کر لیا۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بوسنیا از اے لینڈ لاک کنٹری، یعنی اس کی چاروں طرف سے یہ ملک ماؤنٹین سے گھرا ہوا ہے، اور اس کے نیبرنگ میں جو کنٹری ہیں وہ کروشیا ہے، سربیا ہے اور مونٹیگرو ہے، اور اس میں بہت زیادہ واٹر فال ہیں، ریور ہیں، اور ایسے نظارے ہیں کہ بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ اس میں ایک اور بات جو میں آپ کو مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ بوسنیا میں ایک چھوٹا شہر بریکو ہے جو کہ پورے کمپلیٹلی طور پر سیلف گورننگ ہے، یعنی اس کی اپنی فوج، اپنی پولیس، اپنے سب کچھ۔ یہ علاقہ، بریکو کا علاقہ کمپلیٹلی طور پر سیلف گورننگ ہے اور ہسٹوریکل ٹاؤن ہے۔ یہ سبا ریور کے ساتھ ساتھ ہے، جس کا کروشیا سے بارڈر ملتا ہے۔ 1990 کے بعد بوسنیا میں ایک سول وار ہوئی، جس کے نتیجے میں بریکو کا علاقہ وجود میں آیا۔ تو اس وقت اس کو کہا گیا کہ آپ بوسنیا کے ساتھ رہیں یا اپنی علیحدہ ایڈمنسٹریشن بنا لیں۔ اہم جو ہے بات ہے وہ یہ کہ عثمانیوں نے، عثمان ترکش امپائر نے اس پر 400 سال تک حکمرانی کی۔ گریٹ عثمان ترکش امپائر نے بوسنیا پہ 400 سے 500 سال تک حکمرانی کی۔ انہوں نے ان کو فتح کیا انٹل 1887 میں عثمان امپائر کو شکست اٹھانا پڑی، یا عثمان امپائر ڈس انٹیگریشن ہو گئی، تو اس علاقے کو چھوڑ دیا گیا۔ اس علاقے میں ترکوں نے اسلام کو متعارف کروایا، یہاں کرسچن بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، بوسنین بھی ہیں، اور بہت سے ایسے ممالک کے لوگ ہیں کہ آپ حیران ہو سکتے ہیں۔ بہت سے ممالک کا پتہ چلتا ہے، یہاں کافی بھی ملتی ہے، ٹی بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کلوتھنگ سٹائل، یعنی کپڑے پہننے کا سٹائل بھی عجیب طرح کا ہے۔ آرکیٹیکٹ میں بھی عجیب طرح کی بلڈنگ ملی ہیں، جس میں ترکش کلچر ہے، اس کے علاوہ امریکن کلچر ہے، سٹیز ہیں، فورٹریس ہیں، عثمان امپائر بلڈنگ ہیں۔ کہ پہلے میں آلریڈی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس وقت 3 جو ہے طاقتیں تھیں، جرمنی سپر پاور تھی، اس کے بعد آسٹریو ہنگری تھی اور عثمان امپائر تھی۔ تو یہ بوسنیا ہرزیگووینا آسٹریو ہنگری امپائر کے پاس کافی عرصے تک رہا ہے۔ اس کو آسٹریو ہنگری جو ہے وہ اس کو رول کرتے رہے ہیں۔ عثمان امپائر کے گرنے کے بعد ہنگرین نے اس کا چارج سنبھال لیا، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، جو کہ 40 سال تک وہاں پر اس پہ حکمرانی کرتے رہے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پہ ہے بوسنیا ہرزیگووینا واز اے فارمر پارٹ آف یوگوسلاویکیا، یعنی یہ 1918 میں ورلڈ وار فرسٹ کے بعد اس کے 3 نیبرنگ کنٹری تھے، جس میں کروشیا تھا، بوسنیا تھا اور سربیا تھا۔ اس کو لاجیکلی طور پر کنگڈم آف سربیا کہا جاتا ہے۔ اس میں قریش تھے، سولوین تھے، which was later named the Kingdom of Yugoslavia in 1929۔ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد یوگوسلاویکیا پر رشیا نے قبضہ کر لیا۔ جب اس نے بہت سی ریاستوں پر قبضہ کیا تو ان میں سے یہ بالکن اسٹیٹ بھی ان کے حصے میں آئی، اور اس کا نام فیڈرل ریپبلک آف یوگوسلاویکیا رکھا گیا۔ یہ اس وقت تک رہا جب سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور فیکٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس میں مکس کلچر پایا جاتا ہے۔ اس میں مسلمان رہتے ہیں، کیتھولک رہتے ہیں، آرتھوڈاکس رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں اور US انہیبیٹنٹ ہیں۔ 50% پاپولیشن بوسنینیا ہے، 35% سربین ہے، 15% کروشین ہے، اور ریمائنڈر جو ہے وہ جوئش ہیں۔ تو یہ میری ایک ایسی ویڈیو ہے جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بہت سی میں نے آپ کو معلومات دی ہیں کہ بوسنیا کیسے بنا، کس طرح سے ہوا، اس میں ہے کیا، کون سے ممالک تھے، کن ملکوں نے پہ قبضہ کیا، کون رہے، کنہوں نے ان کو چھوڑا۔ تو امید ہے آپ میری اس ویڈیو سے کافی زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔